پہلی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اعمال میں اگر نیت نہیں پائی گئی تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جیسی نیت پائی جائے گی اسی کے حساب سے اس کا حکم بھی لگے گا۔ تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ پردان کرتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ تیسری حدیث ہے بخاری اور مسلم ہی کی، یہ حدیث ہے انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ یعنی بندے کا گمان جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اگر اچھا گمان رہا تو اللہ اچھا دیتا ہے، اگر برا گمان رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ چوتھی حدیث ہے بخاری اور مسلم ہی کی، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا کہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی۔ پانچویں حدیث ہے صحیح بخاری کی، یہ حدیث ہے انما الاعمال بخواتیمہا، انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا اعتبار انت پر ہے، اعمال کا اعتبار انت پر ہے۔ کہتے ہیں نا انت بھلا تو سب بھلا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہی بات کہہ دی تھی کہ انما الاعمال بخواتیمہا، کہ اعمال کا اعتبار انت پر ہے، خاتمے پر ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے لیے اچھے انجام کے حوالے سے فکر مند رہے کہ اللہ تعالی ہم کو اچھی موت دے، اور بری موت سے ایک انسان کو پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر انت بھلا ہوا تو سب بھلا رہا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی چھٹی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، وہ ہم میں سے نہیں، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا کہ اس حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو منہ موڑے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اس حدیث کا ایک سندرب ہے، پس منظر ہے، کیا ہے؟ کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جان سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ صحابہ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ ہم ساری رات عبادت کریں گے، دوسرے نے عہد کیا کہ ہم بیوی کے قریب ہی نہیں جائیں گے، تیسرے نے عہد کیا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ ان کی نیت اچھی تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور بتایا جاتا ہے آپ کو، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ گویا کہ اسلام سماج تیاگ کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ جنگل میں جا کر کے پریشرم کرتے رہو دھارمک انسان بننے کے لیے، نہیں، بلکہ تمہیں دنیا میں رہ کر کے دنیا کی مانگ پوری کرنی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ ایسا ایسا لوگوں نے کہا ہے، میری حالت یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آگے کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اس آدمی کے چہرے کو کھلا ہوا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ گویا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باتیں سن لیتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، جو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے اور انہیں دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعا ملتی ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے۔ آگے کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا اللہ کے علاوہ اور کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ لا الہ الا اللہ کی جو مانگ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، تب وہ جنت میں جائے گا۔ آگے کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کیا کہ ہر ایک کے لیے ہم اچھا سوچیں، ہر ایک کے لیے خیر خواہ بنیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں۔ اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے تم برا نہ سوچو، ہر ایک کے لیے اچھائی سوچو، ہر ایک کے لیے اچھا سوچو، ہر ایک کے خیر خواہ بنو، کیونکہ الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے۔ آخری حدیث، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی بھلائی کی طرف کسی کو بلایا، اچھے کام کی طرف کسی کو بلایا، وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو عمل کرنے پر اس کو جتنا ثواب ملے گا آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جیسے میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ بات ریکارڈ ہو جائے گی، لوگوں تک پہنچے گی، جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے، جتنے لوگ بھی اس بات پر عمل کریں گے، میں گھر میں ہوں گا، سویا ہوں گا، اپنے کام میں ہوں گا، لیکن ان کو جتنا ثواب ملے گا الگ الگ لوگوں کو، ان سارے لوگوں کے ثواب میں ہم بھی شریک رہیں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور اس پر وہ عمل کرتا ہے،
جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اس کے ثواب میں کٹوتی نہیں ہوتی، اس کو اتنا ثواب ملتا ہی ہے، اتنا ہی آپ کو بھی ثواب